अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आमिर तासम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें, हमारी जॉब भी हो लेकिन हम ऑनलाइन बिज़नेस करते रहें। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम गेम्स बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन गेम डेवलपमेंट बेसिक कोर्स फॉर बिगनर्स। ये वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको यूनिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि यूनिटी में किस तरह गेम्स बना सकते हैं, और उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिनको यूनिटी के बारे में थोड़ा पता ही है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिटी में किस तरह गेम्स बनाते हैं और किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी तरह सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिटी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली यूनिटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम गेम्स बनाते हैं। यूनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें हम हर तरह के प्लेटफॉर्म की गेम्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड गेम्स बना सकते हैं, और इसी तरह iOS गेम्स बना सकते हैं, लाइक एज आईफोन गेम्स हो गई, आईपैड फ़ोन गेम्स हो गई। इसी तरह हम डेस्कटॉप गेम्स बना सकते हैं, जिस तरह हम पीसी पे गेम्स खेलते रहते हैं। उसके बाद इसी तरह फेसबुक गेम्स बना सकते हैं, इसी तरह विंडोज़ फ़ोन गेम्स बना सकते हैं, इसी तरह ब्लैकबेरी फ़ोन गेम्स बना सकते हैं, इसी तरह वेब बेस्ड गेम्स बना सकते हैं। इसी तरह यूनिटी में सेकंड नंबर पे वी कैन मेक 2D एंड 3D गेम्स इन यूनिटी सॉफ्टवेयर। मीन्स कि हम इसमें 2D और 3D गेम्स बना सकते हैं यूनिटी सॉफ्टवेयर में। तो 2D मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशनल गेम्स। तो जब मैं आप लोगों को एक गेम्स बना के दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 2D और 3D गेम्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है और किस तरह हम 2D और 3D गेम्स बना सकते हैं। और इसी तरह यूनिटी में थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग यूनिटी में गेम्स बना के पैसे कमा सकते हैं, और जॉब के साथ साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब गेम्स खेलते हैं तो उसके गेम्स के नीचे काफ़ी सारे बैनर्स शो हो रहे होते हैं, इमेज एड्स आ रही होती हैं, वीडियोस एड्स आ रही होती हैं, और इसी तरह स्प्लैश इमेज भी आ रही होते हैं। तो बेसिकली वो जो एड्स आ रही होते हैं उन्हीं की वजह से जिस बंदे की भी जो गेम होती है उन्हीं एड की वजह से उसे पैसे मिलते हैं। इसी तरह जिस तरह आप गेम डेवलपर बन रहे हो तो आप लोगों को एक प्ले स्टोर अकाउंट परचेज करना पड़ेगा और उसके ऊपर अपनी गेम अपलोड करनी पड़ेगी। जब आप लोग गेम अपलोड करोगे तो लोग उसको खेलेंगे, उसके नीचे फिर एड्स आएंगे, उन्हीं एड्स की मदद से आप लोगों को पैसे मिलेंगे, और इसी तरह आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, और इसी तरह आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ पॉइंट पे यूनिट में आता है कि जब भी हम कोई गेम बनाते हैं तो इसके लिए हमें दो बंदों की ज़रूरत होती है। एक होता है गेम डिज़ाइनर, दूसरा होता है गेम डेवलपर। तो जो गेम डिज़ाइनर होता है उसका ये काम होता है कि गेम का एनवायरनमेंट किस तरह बनाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है गेम डेवलपर। गेम डेवलपर का काम होता है कि जिस तरह आप लोग देखते हैं गेम्स में बटन्स लगे होते हैं, जिस तरह प्ले का बटन होता है, साउंड का बटन होता है, सेटिंग का बटन होता है, मोर का बटन होता है, रेट का बटन होता है, एग्जिट का बटन होता है। इसी तरह काफ़ी सारे बटन होते हैं, और इसी तरह गैराज के बटन होते हैं, जिस तरह बैक, जैसे मतलब कोई भी हमें अगर मॉडल सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम बैक यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर आगे वाला मॉडल सेलेक्ट करना हो तो हम लेफ़्ट राइट जो भी हो इसी तरह बटन होते हैं तो वो चूज़ करते हैं। इसी तरह लेवल कंप्लीट का जो हमारे पास पैनल होता है, लेवल कंप्लीट शो हो जाता है, उसमें भी बटन होते हैं, उसकी कोडिंग होती है, जिस तरह के लेवल
کمپلیٹ میں نیکسٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ اگلی لیول کو سلیکٹ کرنے کے لیے نیکسٹ کلک کرو، تو نیکسٹ بٹن کی ووٹنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں مین مینیو ہوتا ہے کہ اگر لیول کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب اگر آپ لوگ دوبارہ مین مینیو میں جانا چاہتے ہیں، مین کے ہوم پہ جہاں سے آپ کی گیم سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ بٹن ہوتا ہے لیول کمپلیٹ میں۔ اسی طرح لیول فیل میں جب ہماری گیم فیل ہو جاتی ہے کوئی بھی لیول، تو اس میں بٹن ہوتے ہیں کہ دوبارہ آپ لوگوں کو مین مینیو میں جانا ہے، ری سٹارٹ کرنی ہے گیم۔ اسی طرح اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پاز بٹن، ٹھیک ہے۔ پاز بٹن میں کہ اگر ہم گیم کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں، ریزیوم، ری سٹارٹ، یہ جو سارے بٹنز ہوگا نا، ان کی جو کوڈنگ کرتا ہے وہ ہوتا ہے گیم ڈیولپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گیم ڈیزائنر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ گیم کو ڈیزائن کس طرح، گیم کا انوائرمنٹ کس طرح ڈیزائن کرنا ہے۔ مین کہ جس طرح ہم گیمز میں لیولز بناتے ہیں، لیول 1 2 3، یہ چیزیں اس میں جو بھی انوائرمنٹ سیٹ کرتے ہیں وہ گیم ڈیزائنر کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو بھی میٹیریل لیول فاسٹ میں یوز کر رہے ہوں، اگر ہم وہی میٹیریل لیول سیکنڈ میں یوز کرنا چاہیں تو اس کو ہم ڈپلیکیٹ کر کے سیکنڈ پہ سیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایزیلی جو گیم ڈیولپر ہوگا جسٹ اس کی کوڈنگ 1 سے 2 کر دے گا، باقی سیم پروسیس ہوگا، وہ میٹیریل یوز ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جو ڈیزائنر ہوتا ہے ہر چیز کو ڈیزائن کرتا ہے، جسٹ اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ جو گیم کا وہ اٹریکٹیو بنائے تاکہ یوزر اٹریکٹ ہو اور گیم کو ڈاؤن لوڈ کرے، اور وہ دوبارہ دیتا ہے گیم ڈیولپر کو کہ آپ نے یہ بٹنز وغیرہ ہیں تو ان کی کوڈنگ کرنی ہے، تو وہ کوڈنگ کر کے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں سیٹ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح 2 بندوں کی ہیلپ سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گیم ڈیزائنر کا کام کرتے ہیں، کچھ گیم ڈیولپر کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ ہے کہ اگر کوئی گیم بنانا چاہتا ہے تو اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، یا اس کو ڈیولپنگ کرنا مطمئن کہ کوڈنگ کرنا نہیں آتی اور ڈیزائننگ کرنا آتی ہے، تو وہ کیا کام کرتا ہے، ڈیزائن خود کرتا ہے، مطلب کہ گیم کا انوائرمنٹ خود بنا لیتا ہے، اور کوڈنگ کے لیے کسی دوسرے بندے کو کہتا ہے یار مجھے کوڈنگ کر دو، تو وہ پیسے اسے لے لیتا ہے۔ کافی سارے سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ڈیزائن کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو تو وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ گیم ڈیولپمنٹ کریں، بٹن کی کوڈنگ وغیرہ یہ چیزیں، اور جو ہوتا ہے ڈیزائنر کا کام، اس میں ہم آپ لوگوں کو تو پہلے بیسک سیکھنا ہے، تو اس میں ہم نیٹ سے پکچر اٹھا کے اس میں یوز کر لیں گے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جب آپ لوگ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ لوگ کو ڈیزائنر کا کام بالکل اچھی طرح سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ گیم ڈیولپنگ کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے۔ ڈیزائنر بھی کریں لیکن فی الحال گیم ڈیولپنگ پہ کنسنٹریشن دیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے۔ اسی طرح یونٹی میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے کہ کافی سارے اور بھی سافٹ ویئر میں جس میں ہم گیمز بنا سکتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یونٹی کو کیوں چوز کرتے ہیں۔ بیسیکلی یونٹی کو ہم اس لیے چوز کرتے ہیں کیونکہ کافی سارے بڑے گیمز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بڑی ٹیمز کی ضرورت ہوتی ہے، مینس کہ کافی سارے بندوں کا گروپ ہوتے ہیں تب بھی وہ اس بڑی گیمز کو بنا پاتے ہیں۔ تو اس میں یہ فیچرز ہوتا ہے کہ کافی ساری ٹیمز ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں، مینس کہ ایک ہی گیم کافی ساری ٹیمز بنا سکتی ہیں، تو اس میں یہ فیچرز بھی یونٹی سافٹ ویئر میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد یونٹی ریگولرلی اپڈیٹ آٹومیٹیکلی ہوتا رہتا ہے، اس میں نیو فیچرز آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی مین جو بات وہ ہے یہ ہے کہ اس میں انلیمیٹڈ ٹولز ہوتے ہیں، مینس کہ جو ٹولز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ ہم ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر
ادر سافٹ ویئر کی بات کریں جس طرح کے بلڈ باکس آئے تو اس میں جسٹ لمیٹیڈ ٹولز آئے. مینس کہ اگر ہم کوئی بھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا کوئی بھی گیم بنا رہے ہیں تو جسٹ وہی لمیٹیڈ ٹولز کی ہیلپ سے بنا سکیں گے, ادروائز اور کوئی بھی ٹولز نہیں یوز کر سکیں گے. تو اس میں ہم فائنل پروجیکٹ بھی نہیں بنا سکتے. تو یونٹی میں ہم ایزیلی فائنل پروجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں. اور ایک بات, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یونٹی سافٹ ویئر کو ہم ٹوکن پلیٹ فارم بھی کہتے ہیں, کراس پلیٹ فارم مینس کہ ہر طرح کے پلیٹ فارمز کی گیمز ہم بنا سکتے ہیں. اور ایک بات, اگر ہم ڈیسک ٹاپ گیمز کو اگر اینڈرائڈ گیمز میں چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جسٹ اس کا اینڈرائڈ گیمز یا ڈیسک ٹاپ گیمز کا پلیٹ فارم سلیکٹ کرنا ہوگا کہ ڈیسک ٹاپ گیمز کا پلیٹ فارم اینڈرائڈ گیمز کرنا پڑے گا. اس کے بعد تھوڑی بہت چینجنگ ہوں گی, تو اس طرح ایزیلی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس میں یہ آپشن بھی ہوتا ہے. تو اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں جس سے ہم ہر طرح کے پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں, بڑی بڑی گیمز بنا سکتے ہیں. اسی لیے یونٹی سافٹ ویئر کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, اس میں ہر چیز ہوتی ہے. اسی طرح یونٹی سافٹ ویئر ہر چیز کے لیے بیسٹ ہے. اسی لیے موسٹلی جو ڈیولپرز ہیں, گیم ڈیولپر, یونٹی سافٹ ویئر کو اسی لیے چوز کرتے ہیں. اسی طرح یونٹی میں چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم گیم بنانے کے لیے 3 لینگویجز یوز کرتے ہیں, C# یا C# لینگویج, جاوا اسکرپٹ لینگویج اور C++. تو موسٹلی جو سافٹ ویئر ہاؤس ہیں وہ C# ہی یوز کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر C# لینگویج یوز کرتے ہیں. پاکستان میں موسٹلی سافٹ ویئر ہاؤس میں C# بھی یوز کی جاتی ہے. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یار اس بندے نے اتنا بتا دیا, کیا کیا بتا دیا. یہ سب بہت ہی آسان ہے, بہت ہی ایزی ہے. جسٹ آپ لوگوں کو دل لگا کر یہ سارا کام کرنا ہے. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کام ہے. گیمنگ کا جو بھی کام ہے نا, انٹرسٹنگ کام ہے. آپ جب بھی یہ کام کرنے لگیں گے تو آپ لوگ انجوائے کریں گے, مجھے امید ہے. تو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یونٹی کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, کس طرح انسٹال کرنا ہے, اور اس کا اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کرنا ہے. تو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو آپ لوگوں نے زیادہ پریشان نہیں ہونا. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو تو لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا. میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. اللہ حافظ.